کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار الوداع، عمریں تمام اپنی محمد کے نام کی، سرکار دو عالم کے وفادار الوداع، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، لکھتے ہوئے کفیل قلم میرا رو پڑا، اے کربلا اے عصر کے سالار الوداع، ناموس رسالت کے پہرےدار الوداع، اے ختم نبوت کے علمدار۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک پڑھیں، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے حافظ صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں خطاب کیا۔ اس سے قبل کچھ لوگوں نے باہر آتے ہوئے سنا ہوگا، اور کچھ لوگ جو مسجد میں حاضر تھے انہوں نے بھی سماعت کیا ہوگا۔ آپ کے سامنے دارالعلوم حسینیہ تحسینیہ متصل مرکزی جامع مسجد سنگلدان چوک کا ایک طالب علم زکوٰۃ کے تعلق سے میرے خیال وہ بیان کر رہا تھا، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے عبدالمجید کھانڈے صاحب نے 2000 روپے دیا ہے۔ وہ بچہ کھڑا ہو جائے اور اپنا یہ 200 روپے جو ہے وہ وصول کرے۔ کون بچہ تھا؟ وہ اویس تھا میرے، ماشاءاللہ یہ بچہ الحمدللہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، 2 سال ہو گئے اس بچے کو، تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں اس مدرسے میں میرے سامنے جو پڑھائی کرتے ہوئے۔ اس وقت حافظ صاحب ان کو تعلیم حاصل کرا رہے ہیں، اور تقریباً یہ بچہ ذہن کے اعتبار سے بھی بہت بہترین ہے، اور قرآن مقدس انشاءاللہ الرحمن تقریباً 2-2.5 مہینے میں ان کا مکمل ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پاک پروردگار عالم ان کو علم دین سے مالا مال عطا فرمائے، کیونکہ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مقدس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اس کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے علماء کرام ہی کی جماعت ہے۔ آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت سے اگر کوئی زیادہ ڈرنے والی جماعت ہے تو وہ علماء کرام ہی کی جماعت ہے۔ اگر اس کی مثال سننا چاہیں تو مختصر سا بتاؤں، پہلے بھی یہ واقعہ بتا چکا ہوں میں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جلدی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، ایک سیب کی خاطر انہوں نے 10 سال تک جس باغ کا سیب کھایا تھا اس باغ کی سینچائی کی ہے۔ ایک سیب بغیر اجازت کے آپ نے وہ کھایا تھا، کہاں؟ وہ بھی دریا سے اٹھا کر کے۔ تو اس آیت کریمہ کی ضمن میں پتہ چلتا ہے کہ علماء کرام ہی کی ایک ایسی جماعت ہے جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ 10 سال تک آپ نے اس باغ کی سینچائی کی، اور 10 سال مکمل کرنے کے بعد جو دوسری شرط تھی وہ یہ تھی کہ ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا۔ وہ بھی اس کی جو شرطیں بتائی گئی تھی وہ بھی بڑی کٹھن تھی کہ آنکھوں سے اندھی ہوگی، ہاتھ سے معذور، پاؤں سے معذور، کانوں سے معذور،
ہر اعتبار سے اس کے 5 عیب گنائے تھے، زبان سے معذور. تو یہ 5 عیب اس شخص کے سامنے یعنی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بیان کیے گئے تو کچھ دیر سوچنے کے بعد آپ نے یہی بیان کیا کہ آخرکار اس دنیا سے جانا ہے. اگر اس سیب کی تلافی میں نے اس دنیا میں نہیں کرائی تو کل قیامت کے دن یہی سیب میرے لیے عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے. تو آپ نے اس دوسری شرط کو بھی منظور کر لیا اور آپ نے اس بیٹی سے نکاح بھی کر لیا. اور نکاح کرنے کے بعد جب دیکھا کہ وہ بیٹی خوبصورت، حسین و جمیل، اور وہ 5 عیب جو بیان کیے گئے تھے ان 5 عیب سے بری اور منزہ تھی وہ. اور پھر دیکھیں خوف خدا کتنا ہے کہ یہ 5 شرطیں منظور کرنے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد جب آپ اپنے روم میں جاتے ہیں، جب آپ جو ہے اس حسین و جمیل لڑکی کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ جو 5 عیب بیان کیے گئے تھے وہ نہیں پائے گئے، آپ فوراً روم سے باہر آ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں پہنچ گیا. تو اس وقت بھی یہ خوف خدا ہوتا ہے. آج کا نوجوان اگر ہو، اس سے اگر ایسی حالت مل جائے تو وہ نہ جانے کتنے گناہوں میں ملوث ہو جائے. یہ اولیاء اللہ کی نظر ہے، یہ علماء کرام کا ایسا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو خوف ہوتا ہے دل میں کہ فوراً آپ حجرے سے باہر آ جاتے ہیں. نکاح ہونے کے بعد بھی ایک تو یہ ہے کہ نکاح نہیں ہو، دوسری بات یہ ہے نکاح مکمل ہونے کے بعد آپ جب اپنے روم میں جاتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے اندر خوف خدا ہوتا ہے یہ کہ میں کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گیا. وہ جو 5 عیب گنائے گئے تھے وہ 5 عیب اس کے اندر نہیں پائے گئے. آپ باہر آ کر کے حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں. حضرت عبداللہ صومعی نے جواب دیا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہ کہا نہیں، آپ صحیح جگہ پہنچے ہیں، وہ غلط جگہ نہیں ہے، بلکہ اس لڑکی کے اندر وہ 5 عیب نہیں ہے بلکہ وہ 5 اچھائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں کہ کبھی اس نے اپنے کانوں کے ذریعے سے غلط نہیں سنا ہے، کبھی آنکھوں کے ذریعے سے غلط نہیں دیکھا ہے، اور کبھی اپنے ہاتھ سے غلط کام نہیں کیا ہے، اور کبھی اپنے پاؤں سے چل کر کے غلط راستے کی طرف نہیں گئی ہے، اور کبھی اس نے اپنی زبان سے غلط الفاظ نہیں نکالے ہیں. سبحان اللہ. اس طریقے اور پھر جو ان سے اولاد پیدا ہوئی وہ کون؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ہم 11ویں شریف ادا کرتے ہیں ہر مہینے. یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان. اور قرآن پاک کی تو تفسیر ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بہرحال تو یہ ماشاءاللہ یہ طالب علم زیر تعلیم ہے. اللہ رب العزت سے دعا کریں پاک پروردگار عالم ان کو حافظ قرآن اور قاری قرآن عالم بعمل بنائے. آمین. آپ حضرات کا تعاون ہمیشہ مدرسے کے ساتھ رہا ہے اور ہم امید کرتے رہیں گے کہ آپ ہمیشہ مدرسے کا تعاون کرتے رہیں گے. اور جب یہ پڑھ کر کے آئیں گے ہم بھی آپ کے ذریعے سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں، آپ کی دی ہوئی توفیق کے ذریعے سے ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ ہم میں اتنی کہاں طاقت تھی، ہم میں اتنی کہاں ہمت تھی کہ ہم اتنا جو ہے علم دین حاصل کر سکے. یہ آپ کا تعاون تھا کہ ہم آپ تک پہنچے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں کل آنے والے ٹائم میں یہی بچہ اس منبر کو سنبھالے کہ یہی ایک حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ. یتیم وہ شخص نہیں ہے کہ جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے خالی ہو. یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ مر جائے. ہم یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو تو کہتے ہیں عام زبان میں اسی کو کہا جاتا ہے جس کا باپ یا ماں مر جائے، جس کا باپ مر جائے، جس کو کوئی دینے کا جس کا کوئی دنیاوی سہارا نہ ہو، ہم اس سے یتیم کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے خالی ہو. یہ علم دین کی فضیلت ہے. اور علم دین کے بارے میں علم دین کے بارے میں آیا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر تحریر فرماتے ہیں من اہان العالم فقد اہان العلم.
वमन अहान अल इल्म फ़क़द अहान नबी वमन अहान नबी फ़क़द अहान जिब्राइल वमन अहान जिब्राइल फ़क़द अहान अल्लाह वमन अहान अल्लाह अहानहुल्लाह यौमल क़यामा। कि जिस शख्स ने एक आलिम दीन की तौहीन की, गोया के उसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन की, गोया कि उसने हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम की तौहीन की, और जिसने हज़रत जिब्राइल की तौहीन की, गोया कि उसने अल्लाह की तौहीन की, और जिसने अल्लाह की तौहीन की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उसको ज़लील और रुसवा फरमाए। ये हदीस पाक है, ये मैं नहीं बयान कर रहा हूँ, हदीस पाक है। अब किस तरीके से है ये बताता हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सीढ़ी जीना जब बनाया जाता है ना, पहले एक, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर छत तक पहुंचा जाता है। तो जिसने एक आलिम दीन की तौहीन की, उसने इल्म दीन की तौहीन की। अब इसका हम उस तरफ से आएंगे, ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ। पहले नीचे से ऊपर की तरफ चढ़े थे, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। इल्म दीन आया कहां से? बगौर समात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इल्म दीन। कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया किस पर? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कौन लेके आए? हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और हज़रत जिब्राइल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत तक पहुंचाया। अब सुने कि जिसने आलिम दीन की तौहीन की, उसने अल्लाह की तौहीन की। किस तरीके से? अल्लाह ने कुरान पाक भेजा है, अल्लाह ने कुरान पाक भेजा किस पर? कौन लेकर के आए? अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। गोया कि जिसने इल्म दीन को ठुकराया, उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ, और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई किताब के साथ हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए। और हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब लेकर के आए, तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए। गोया कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन, और उसके बाद जो है हज़रत जिब्राइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और उसके बाद हज़रत आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया तक ये पैगाम लेकर के आए, आलिम दीन तक ये कुरान पहुंचा, ये हदीस पहुंची। तो गोया कि जिसने एक आलिम दीन की तौहीन की, उसने अल्लाह की तौहीन की, और जो अल्लाह की तौहीन करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल क़यामत के दिन उससे ज़लील और रुसवा फरमाएगा। ये हदीस पाक है। दुआ करे पाक परवरदिगार आलम हम सबको आखिरत की तैयारी करने की तौफीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअक़ीमुस सलाता वआतुज़ ज़काता वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले ताजदार मदीना, आक़ा नामदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हज़रत पाक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में
اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. المس چو از جمال نبی تاز جنت چو از وصال نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یا کلم از اشارہ انگوش زن گئی پار وچ کمال نبی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کسر ایوانوں کیسرو کسرا بے پتھر باعث جلال نبی اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے لوگو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا فرض ہے، اور جس نے فرض کو چھوڑ دیا اس کا انجام کیا ہوگا. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کا انجام کیا ہوگا. وَآتِيُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول کی فرما برداری ہمارے اوپر لازمی ہے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم لوگوں پر رحم کیا جائے. برادران ملت اسلامیہ، زکوٰۃ دینا فرض ہے. برادران ملت اسلامیہ، زکوٰۃ نہ دینے والے کا انجام سن لیجئے. قرآن میں رب کہتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی تو سن لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ رب العزت مال و دولت عطا فرماتا ہے، جسے اللہ رب العزت خزانے عطا فرماتا ہے، جب وہ مال نہیں دیتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کے اوپر ایک ایسا صاف گنجا صاف مسلط کر دیا جائے گا جس کے سر پر 2 چھیتیاں ہوں گی، اور وہ سانپ اس کے گلے میں توپ بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ سانپ اس کو پکڑے گا، کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی. تو برادران ملت اسلامیہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. دوسرا واقعہ آپ حضرات کو سناتا ہوں. حضرت سلبہ بن حاتب انصاری نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے
اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے مال و زر عطا فرمائے۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا اے صلبہ سن، جس کے پاس کم مال ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کر سکتا ہے، اور جب مال زیادہ ہو جاتا ہے پھر شکر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ صلبہ بن حاتب انصاری واپس چلے گئے، لیکن دولت کی لالچ نے ان کو مجبور کر دیا۔ وہ دوبارہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا فرمائے۔ تو جب اللہ رب العزت مجھے مال عطا فرمائے گا تو میں اس کی پوری زکوٰۃ نکالوں گا، حقداروں کو ان کا حق دوں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے حق میں دعا کی کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ صلبہ بن حاتب کو مال عطا فرما۔ جب اللہ رب العزت اس کو مال عطا فرما دیتا ہے تو اس مال میں اتنی برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس مال کی وجہ سے اس نے کچھ بکریاں خرید لی۔ بکریاں خریدنے کے بعد وہ بکریاں اس طرح بڑھ جاتی ہیں، اس طرح کیڑوں کی طرح پھیل جاتی ہیں کہ اب مدینے میں ان بکریوں کو رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ اب وہ صلبہ بن حاتب انصاری ان بکریوں کو لے کر مدینے سے دور ایک جنگل میں لے جاتا ہے۔ پہلے وہ 5 وقت نماز مسجد میں آ کر با جماعت ادا کرتا تھا، اب وہ 5 نہیں بلکہ 2 ہی نمازیں پڑھتا ہے، ظہر اور عصر۔ باقی 3 نمازیں وہ نہیں پڑھتا، صرف 2 نمازیں پڑھتا ہے با جماعت۔ اور جب مال زیادہ ہی بڑھتا گیا، فرصت نہ آنے کی وجہ سے وہ صلبہ بن حاتب انصاری اس نے یہاں تک کہ اس نے جمعہ بھی چھوڑ دیا، اب وہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہے، اتنا مصروف ہو گیا ہے اپنے مال میں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحاباؤں سے فرمایا صحاباؤ صلبہ بن حاتب کا کیا حال ہے؟ تو صحاباؤں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اس کا مال اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ جمعہ پڑھنے بھی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہائے افسوس، اب زکوٰۃ کا ٹائم آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کو، اپنے صحاباؤں کو روانہ کر دیا مالداروں کے پاس، امیروں کے پاس، جاؤ ان سے مال لاؤ، زکوٰۃ کا مال لاؤ، جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ لاؤ۔ تو جب صحابہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے نائبین جاتے ہیں، الگ الگ شہروں سے مال جمع کر کے اکٹھا لاتے ہیں، وہ امیر، وہ مالدار، وہ خزانے کے بڑے بڑے مالک، وہ اپنا مال مدینہ کی طرف روانہ کر لیتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ نائبین، وہ صحابہ کرام صلبہ بن حاتب کے پاس جاتے ہیں، جب وہ صلبہ بن حاتب کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا تم ٹیکس لینے آئے ہو؟ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بعد میں آنا، پھر میں سوچوں گا۔ وہ واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلبہ بن حاتب انصاری ایسے ایسے کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہائے افسوس، اس کو اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل فرمائی وَمَنْ آهَدَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ جنہوں نے وعدہ کیا تھا، جن نے عہد کیا تھا کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں اپنے فضل کریمی سے مال عطا فرمائے تو ہم اس مال کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کریں گے۔ جب اللہ رب العزت نے ان کو مال دولت عطا فرما دی، ان کو خزانے عطا فرما دیے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں یہ مال آیا کہاں سے تھا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی صلبہ بن حاتب انصاری ڈر گئے، کہا کہ اب بدنامی ہو جائے گی۔ بدنامی ہونے کے ڈر سے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ رسالت میں آتے ہیں اور زکوٰۃ کا مال لے کے حاضر ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اس سے زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔
اب وہ واپس چلا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا انتقال ہو گیا. اب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر کے پاس آتا ہے. صدیق اکبر خلیفہ بن گئے تو ان کے پاس آتا ہے اور زکوٰۃ کا مال لے کے حاضر ہوتا ہے. تو صدیق اکبر نے کہا جب اللہ کے رسول نے مال نہیں لیا, جب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں کیسے کر سکتا ہوں. اب یہ موقع بھی گیا. اس کے بعد حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے. جب حضرت عمر فاروق خلیفہ بنتے ہیں وہ موقع دیکھ کر پھر آ گیا, لیکن حضرت عمر نے بھی منع کر دیا. کہا جب اللہ کے نبی اور صدیق اکبر نے تیرا مال قبول نہیں کیا, تیری یہ زکوٰۃ قبول نہیں کی تو میں کون ہوتا ہوں. تو برادران ملت اسلامیہ جب حضرت عثمان غنی کا خلافت کا دور آیا تو اس کا انتقال ہو گیا تھا. تو سوچو برادران ملت اسلامیہ, جو مال اللہ رب العزت ہم لوگوں کو عطا کرتا ہے اس کی پوری زکوٰۃ نکالنی ہے. کیونکہ دوسری بات تو یہ ہے ہم لوگ قربانی کرتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, یہ دور کی بات ہے, یہ بعد کی بات ہے. سب سے پہلے اول کام جو ہے نماز, اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے, قربانی کرنا واجب ہے, لیکن جس نے زکوٰۃ نہیں دی وہ گنہگار ہے. زکوٰۃ دینا فرض ہے اور فرض کام کو سب سے پہلے انجام دینا چاہیے. برادران ملت اسلامیہ آپ سوچئے جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے وہ زکوٰۃ جلد از جلد ادا کرے. برادران ملت اسلامیہ فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی انور شریعت میں کسی کتاب سے نقل کرتے ہیں, وہ لکھتے ہیں جو زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرے وہ فاسق ہے, اور جو زکوٰۃ نہ دے گنہگار اور مردود الشہادہ ہے. وما علینا الا البلاغ.